السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرمسرت موقع پر میں اردو ٹائمز کے محمد طاہر چودھری اور کاروان ادب کے صابر رضا صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اردو ٹی وی شروع کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اردو ٹائمز اور کاروان ادب کے جتنے بھی احباب ہیں، بالخصوص طاہر چودھری صاحب اور صابر رضا صاحب جو اس وقت یو کے میں نعتیہ مشاعرہ کا جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، بہت ہی اچھا ہے، بہت خوب ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العظيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كم أبرأت واسبا بالأمس راحته وأطلقت أربا من ربقة الأمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جناب یہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ فیصل آباد میں ایسے لوگ اور ایسے ادارے موجود ہیں جنہوں نے اردو سیرت نگاری اور اردو نعت گوئی کے حوالے سے بہت ہی مبارک اور قابل قدر کام کیا ہے. اب بھی ایسے ادارے موجود ہیں فیصل آباد میں بھی کہ جو نعت کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے وہ ہر چینل استعمال کر رہے ہیں. ویسے تو سیرت نگاری اور نعت گوئی یہ دو ایسے موضوعات ہیں جن پر بر صغیر پاک و ہند میں گزشتہ 3 صدیوں سے کام ہو رہا ہے اور ہر آیا دن اس کام کو قدم بہ قدم آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے. جہاں تک سیرت نگاری کا تعلق ہے، اردو زبان میں آج سے 3-3.5 صدیاں پہلے آغاز ہو چکا تھا کتابیں لکھنے کا، اور اس زمانے میں میلاد کی مجالس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں ربیع الاول کے مہینے میں خاص طور پر تقریب منعقد ہوتی تھی. اردو میں میلاد نامے لکھنے کا رواج بھی اسی زمانے میں پڑھا اور اسی زمانے میں میلاد کی مجالس بھی منعقد ہوتی تھی جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے کارناموں، ان کا دین کے فروغ کے سلسلے میں کام، ان کے بنی نوع انسان پر احسانات وغیرہ کا تذکرہ ہوتا تھا. اور یہ مجالس بڑی قیمتی اور بڑی ہی اہم ہوا کرتی تھی اور اس کے فروغ میں حکومت وقت بھی حصہ لیتی تھی اور عوام الناس بھی ذوق و شوق کے ساتھ اس میں شرکت کیا کرتے تھے. اسی طرح سیرت النبی کے حوالے سے بھی گزشتہ 3-3.5 صدیوں میں کام ہوا ہے اور اردو زبان میں کام ہوا ہے. آپ دیکھیں جتنی لمبی عمر ہے اردو زبان کی بر صغیر پاک و ہند میں، تقریباً اتنی ہی لمبی عمر سیرت پر کتابیں لکھنے کی بھی ہے. آپ یہ دیکھ کر اور سن کر حیران ہوں گے کہ اب جو کتابیں
مرتب ہو رہی ہیں کتب سیرت پر، اور جو کتابیں مرتب ہو رہی ہیں نعتیہ شعری مجموعوں پر، ان کی تعداد اب سینکڑوں سے بڑھ کر ہزاروں تک پہنچ گئی ہے۔ سوچ اگر آپ بازار میں جائیں، کتابوں کی دکانوں پہ وزٹ کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی نعتیہ مجموعہ مارکیٹ میں آ رہا ہے، اور کوئی نہ کوئی سیرت کی نئی کتاب مارکیٹ میں آ رہی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق گزشتہ 3 صدیوں میں جو کتب سیرت کی جو کم سے کم تعداد میں محتاط اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں وہ 10,000 سے زیادہ ہے، اور گزشتہ 1 صدی میں کتب نعت جو چھپی ہیں ان کی تعداد بھی سینکڑوں سے متجاوز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آئے دن اس موضوع کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سیرت النبی جو ہے وہ تو نثر میں لکھی جاتی ہے، اب نظم میں بھی سیرت النبی لکھی جا رہی ہے۔ بعض کتابیں ایسی ہیں جو غیر منقوط شاعری جن میں کی گئی ہے، نثر میں بھی غیر منقوط سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح سیرت النبی کے واقعات کو نظم کی شکل میں ڈھالا گیا ہے، اور بعض لوگوں نے باقاعدہ پوری ایک مجموعے نہیں 20 مجموعے نعتیہ لیے ہیں۔ فیصلہ آباد اس حوالے سے بھی پیش ہے کہ اس میں ایسے بعض نعت گو شعراء موجود ہیں جن کے 2-2.5 درجن کے قریب شعری نعتیہ مجموعے چھپ چکے ہیں۔ ان میں جناب حافظ لدھیانوی کا نام سر فہرست ہے۔ میرے دوست ریاض بہی صاحب کی نعتیہ مجموعوں کی تعداد بھی نصف درجن سے تجاوز کر چکی ہے۔ اسی طرح ریڈیو پاکستان فیصلہ آباد جس زمانے میں زیادہ فعال تھا تو اس نے باقاعدہ نعتیہ مشاعرے بھی کروائے تھے، سیرت النبی پر سیمینار بھی کروائے تھے، اور مختلف قسم کے فیچر بھی انہوں نے نشر کیے تھے۔ فیصلہ آباد میں اردو سیرت نگاری جو ہوئی ہے اس پر بھی ریڈیو پاکستان سے کئی پروگرام ہوئے ہیں، جن میں سے بعض پروگراموں میں مجھے بھی شرکت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اسی طرح ربیع الاول کے مہینے میں خاص طور پر نعتیہ مشاعروں کا انعقاد ریڈیو پاکستان فیصلہ آباد سے ہوتا رہا ہے، جس طرح کے دوسرے ریڈیو اسٹیشن سے ہوا کرتا ہے۔ البتہ میں یہ کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ یہ کہنا یا بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ اچھی نعت نہیں لکھی جا رہی، یا کتب سیرت جو ہیں وہ ریپیٹ ہو رہی ہیں، یعنی وہی چیزیں جو پہلی کتابوں میں لکھی جا چکی ہیں اب انہی کو دہرا کر نئی کتابیں تیار کی جا رہی ہیں۔ ان کا یہ بھی الزام ہے کہ 2-4 عربی یا فارسی یا اردو کی کتب سیرت کو سامنے رکھ کر ایک نئی کتاب سیرت تیار کی جاتی ہے۔ اس الزام میں بے شک کوئی صداقت نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ایسی کتابیں لکھی جا رہی ہیں جو کہ سیرت النبی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہیں اور نئے موضوعات لوگوں کو سوچتے ہیں اور اس پر وہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ کہنا کہ اچھی نعتیں نہیں لکھی جا رہی، میرے خیال میں ادب میں ہر چیز درجہ اول کی نہیں ہوا کرتی۔ ہر ذہنی سطح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ بہت لائق ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہنرمند ہوتے ہیں، جو کچھ وہ لکھیں گے ظاہر ہے کہ ایک نو آموز یا ایک نئے لکھنے والے آدمی کے مقابلے میں ان کی لکھی ہوئی چیزوں کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ اردو نعت گوئی میں ظفر علی خان کو آپ دیکھیں یا علامہ اقبال کو آپ دیکھیں، ان کی نعتیہ شاعری کا لیول اور اس کا درجہ عام نعتیں لکھنے والوں سے بہت مختلف ہے، بہت بلند ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کو عقیدت ہی نہیں عشق ہے، اور اپنے عشق رسول کا اظہار کرنے کے لیے ہر آدمی کوئی نہ کوئی پیرایا اختیار کرتا ہے۔ مجھے اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک عام ان پڑھ آدمی کی وہ گفتگو یاد آ رہی ہے جس میں کہ وہ ایک بالکل ناخواندہ آدمی اپنے رب سے مخاطب ہو گئے کہہ رہا تھا کہ اللہ اگر تو مجھے مل جائے تو میں تیرے بال سنواروں، میں تیرے پاؤں دابوں،
میں تیرے منہ ہاتھ دھلاؤں، میں تیری خدمت کروں. اور اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، یہ گستاخی کے زمرے میں آتی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ نہیں، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا مخلص بندہ ہے، اس کا جتنا مبلغ علم ہے اس نے اسی کے مطابق میری محبت کا اظہار کرنا ہے، لہٰذا اس کو نہ جھڑکو، اس کو کچھ نہ کہو، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اسے کہنے دو. اس کا مطلب یہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو محبت تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کا لیول اور تھا، اور وہ ایک ان پڑھ، ایک جاہل آدمی، اس کا عشق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو محبت ہے اس کا لیول مختلف ہے. یہی حال نعت کا بھی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار جس بھی پیرایہ میں ہو، جس بھی سطح کا ہو، یہ انتہائی نیک کام ہے، بڑا مبارک کام ہے. اسی لیے یہ کہنا کہ نعتیہ مجموعے چھپ رہے ہیں لیکن کوئی اچھی نعت جو دل کو چھونے والی ہو وہ نظر نہیں آتی. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ کراچی سے ایک نہیں کئی رسالے ضخیم نکل رہے ہیں نعت رنگ وغیرہ کے نام کے، کہ جو بڑے ضخیم 500 صفحوں کا ایک شمارہ ہوتا ہے، اور وہ سب کا سب یا تو نعتیہ اشاریہ بھرا ہوتا ہے یا پھر اس میں نعت کے بارے میں تحقیقی اور تنقیدی مضامین ہوتے ہیں. اسی طرح آپ آج سے 50 سال پہلے ادبی علمی رسائل کو دیکھیں، ان میں نعت نہیں چھپتی تھی. یہ ادبی رسائل میں ہر صنف پر منظوم چیزیں ملتی تھی، اگر نہیں ملتی تھی تو نعت نہیں ملتی تھی. بلکہ لاہور کے ایک رسالے میں جب ایک شاعر نے اپنا نعتیہ کلام بھیجا تو انہوں نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ آج ہم نعت چھاپیں گے، کل کو کوئی مطالبہ کرے گا کہ بھجن بھی شائع کرو، ہم مذہبی شاعری کو نہیں چھاپتے. یہ ہمارا علمی ادبی رسالہ ہے. نعتیہ شاعری الگ رسائل میں یہ الگ کتابی شکل میں چھپ سکتی ہے، علمی ادبی رسالے میں اس کی گنجائش نکالنا مشکل ہے. لیکن پچھلے 50 برسوں میں آپ دیکھیں کہ اب وہی رسالے جنہوں نے نعتیہ کلام چھاپنے سے انکار کیا تھا، اب وہی رسالے سب سے پہلے حمد اور اس کے بعد نعت اور منقبت چھاپتے ہیں، اور پھر غزلیں اور نظمیں چھاپتے ہیں. اور کوئی آج کل کوئی ماہنامہ پرچہ، کوئی سیمائی پرچہ، کوئی ششمائی پرچہ، کوئی سالنامہ ایسا نہیں ہے جس میں نعتیہ کلام نہ چھپتا ہو. بلکہ جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ اب تو باقاعدہ ایسے رسالے نکل رہے ہیں جو وقف ہیں نعتوں کے لیے، اور ہر پرچے میں سینکڑوں نعتیں چھپ رہی ہیں، 20 شعراء کی. اب ان میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پڑھنے والے ان کو پڑھتے ہوں اور ان سے متاثر نہ ہوتے ہوئے. یہ کیسے ممکن ہے کہ 500 صفحے کا ایک نعت رنگ پرچہ نکلتا ہے اور پچھلے 15-20 برسوں سے نکل رہا ہے بڑی باقاعدگی کے ساتھ، اور اسی طرح اور بھی پرچے نعت کے حوالے سے چھپ رہے ہیں اور وہ دھڑا دھڑ چھپ رہے ہیں. اگر ان کی مارکیٹ نہیں ہے، اگر لوگ ان کو نہیں خریدتے ہیں، اگر لوگ ان کو نہیں پڑھتے ہیں، اگر لوگ ان سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، تو کیسے وہ رسالے چھپ رہے ہیں اور کون ان پہ پیسہ خرچ کر رہا ہے اور کون ان کو خرید رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ جس کام میں کام کرنے والے کو منافع نہ ہو وہ تھوڑی دیر تو کام کرے گا، بعد میں اس سے طائب ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب، اردو ٹائم ٹی وی اور کاروان ادب کے حوالے سے لاسٹ پہ کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ سر یہ دونوں جو ادارے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مبارک، بہت عمدہ، بہت مفید کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے جس باقاعدگی کے ساتھ نعت کے فروغ میں حصہ لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سب کے لیے قابل تقلید ہے، پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی. پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی نعت پہ بے پناہ کام ہو رہا ہے، اور آئے دن نعتیہ مجموعے چھپ رہے ہیں، نعتیہ مشاعرے ہوتے ہیں، نعت کے موضوع پہ سیمینار ہوتے ہیں. اسی طرح جو نشریاتی ادارے ہیں وہ بھی آج کل بڑے فعال ہیں، اور چونکہ لوگ پرنٹڈ میڈیا سے منتقل ہو رہے ہیں نشریاتی میڈیا کی طرف، تو سوشل میڈیا کی طرف، تو اب ہر آدمی، یوں سمجھیے کہ کروڑوں آدمی ہر روز اپنے موبائل فون پر، اپنے آئی پیڈ پر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور پڑھنے سے زیادہ ان کو سنتے اور دیکھتے ہیں. تو جس طرح جن 2 اداروں کا آپ نے نام لیا ہے، انہوں نے بھی
فروغ نعت میں بہت اچھا کام کیا ہے، بڑے تسلسل کے ساتھ کام کیا ہے، اب بھی کر رہے ہیں، اور اس سے لاکھوں انسان مستفید ہو رہے ہیں۔ کی اجازت سے کہنی ہے ایک نعت نبی جی، کہنی ہے ایک نعت نبی جی، جس میں ہو ہر بات نبی جی، ہونٹوں پہ بس آپ کی باتیں، ہونٹوں پہ بس آپ کی باتیں رہتی ہیں دن رات نبی جی، آپ کی خاطر جاری ہردم، آپ کی خاطر جاری ہردم اشکوں کی برسات نبی جی، ہر مشکل میں ساتھ ہیں میرے، ہر مشکل میں ساتھ ہیں میرے، دائم ہو یہ ساتھ نبی جی، لایا ہوں میں نعت میں رکھ کر، لایا ہوں میں نعت میں رکھ کر لفظوں کی سوغات نبی جی، دشمن میرے چار طرف ہیں، دشمن میرے چار طرف ہیں، ہر جانب ہے گھات نبی جی، میں نہ تھا موجود احد میں، میں نہ تھا موجود احد میں، ملتا ہوں اب ہاتھ نبی جی، صابر در پر آن کھڑا ہے، صابر در پر آن کھڑا ہے، مشکل ہیں حالات نبی جی، کہنی ہے ایک بات نبی جی، جس میں ہو ہر بات نبی جی۔ ایک نعت سے پہلے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر۔ نبی کے شہر میں ہوتا قیام کچھ دن اور، نبی کے شہر میں ہوتا قیام کچھ دن اور، گلی گلی میں یہ پھرتا غلام کچھ دن اور، میں بار بار گزرتا قریب روضے سے، جھکے وجود سے کرتا سلام کچھ دن اور، میں بار بار گزرتا قریب روضے سے، جھکے وجود سے کرتا سلام کچھ دن اور، میرے قیام کے کاغذ کہیں پہ کھو جاتے، میں شہر طیبہ سے کرتا کلام کچھ دن اور، میرے قیام کے کاغذ کہیں پہ کھو جاتے، میں شہر طیبہ سے کرتا کلام کچھ دن اور۔ ایک نعت، اس کے چند اشعار ہیں۔ دل و نظر نے جو رکھے قدم مدینے میں، چلی ہے باد کرم یم بیم مدینے میں، دل و نظر نے جو رکھے قدم مدینے میں، چلی ہے باد کرم یم بیم مدینے میں، نبی کا شہر تو ایک روشنی کا مرکز ہے، چمک رہا ہے عرب اور عجم مدینے میں، رکا کہیں بھی نہیں سلسلہ عقیدت کا، رکا کہیں بھی نہیں سلسلہ عقیدت کا، رواں تھا نعت میں میرا قلم مدینے میں، رکا کہیں بھی نہیں سلسلہ عقیدت کا، رواں تھا نعت میں میرا قلم مدینے میں، میں تنگ دست تھا لیکن حضور نے رکھا، میں تنگ دست تھا لیکن حضور نے رکھا، میرے قیام کا سارا بھرم مدینے میں، میں تنگ دست تھا لیکن حضور نے رکھا، میرے قیام کا سارا بھرم مدینے میں، یہی دعا میرے ہونٹوں پہ تھی ہر ایک لمحہ، کہ نعت روز ہو مجھ سے رقم مدینے میں، پلٹ کے آنے کا سوچا نہیں رضا سید، یہ آرزو ہے کہ نکلے یہ دم مدینے میں، دل و نظر نے جو رکھے قدم مدینے میں، چلی ہے باد کرم یم بیم مدینے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نعتیہ نظم پیش خدمت ہے، اس کا عنوان ہے اسم اعظم۔ مجھ کو گہنا گئی میری تیرہ شبی، مجھ کو گہنا گئی میری تیرہ شبی، ناگ وحشت کا ڈسنے لگا ذات کو، اور جن پہ تھا زوم سارے وہ گرزیست کے، علم و عقل و ہنر بندگی شاعری دوستی، سارے بے رنگ ہو کے فنا ہو گئے، چارہ گر
جس سے دامن چھڑانے لگے، ایسی بیکار بے آسرا زندگی، بوجھ ذلت کا دامن سے لپٹا ہوا، 2 قدم پہ تھا مایوسیوں کا گھڑا، بستر مرگ پر آخری شام تھی، ٹوٹتی شام میں چشم بیمار سے ایک اشک ندامت روانہ ہوا، ٹوٹتی شام میں چشم بیمار سے ایک اشک ندامت روانہ ہوا، آخری اشک تھا، اس سے پہلے کہ بیمار دم توڑ دے معجزہ ہو گیا، اس سے پہلے کہ بیمار دم توڑ دے معجزہ ہو گیا، ایک آہٹ ہوئی، کوئی جھونکا ہوا کا یا خوشبو تھی وہ، کوئی جھونکا ہوا کا یا خوشبو تھی وہ، چاند سا جیسے کوئی تھا روشن ہوا۔ لیے ردائے کرم مسافر، چلے ہیں سوئے حرم مسافر، لیے ردائے کرم مسافر، چلے ہیں سوئے حرم مسافر، قطار میں سب لگے ہوئے ہیں، عرب ہو یا ہو عجم مسافر، قطار میں سب لگے ہوئے ہیں، عرب ہو یا ہو عجم مسافر، اور کھلاؤ جتنی درود کلیاں، قسم خدا کی ہے کم مسافر، کھلاؤ جتنی درود کلیاں، قسم خدا کی ہے کم مسافر، اور اسی کے حصے میں ہے بلندی، یہاں پہ جو سر ہے خم مسافر، اسی کے حصے میں ہے بلندی، یہاں پہ جو سر ہے خم مسافر، وہیں خزانے ہیں 2 جہاں کے، جہاں ہیں ان کے قدم مسافر، وہیں خزانے ہیں 2 جہاں کے، جہاں ہیں ان کے قدم مسافر، اور انہی کا صدقہ ہے بزم ہستی، انہی کا صدقہ ہے دم مسافر، انہی کا صدقہ ہے بزم ہستی، انہی کا صدقہ ہے دم مسافر، اب اور مانگے گا کیا خدا سے، ہے محو مدحت قلم مسافر، اب اور مانگے گا کیا خدا سے، ہے محو مدحت قلم مسافر، اور قیام حب رسول کا ہے، قیام حب رسول کا ہے میرا دل بھی حرم مسافر، قیام حب رسول کا ہے میرا دل بھی حرم مسافر، لیے ردائے کرم مسافر، چلے ہیں سوئے حرم مسافر۔ شکریہ۔ پیش خدمت ہے۔ اجالا ہی اجالا لب بلب ہے، زباں پر ناد دل میں حمد رب ہے، تیری نسبت سے ہو پہچان میری، تیری نسبت سے ہو پہچان میری، یہی میری وفا میرا نسب ہے، رہوں تیرا رہوں جس حال میں بھی، رہوں تیرا رہوں جس حال میں بھی، کہ جینے کا یہی تو ایک ڈھب ہے، اسی کا عکس ہے ہر آئینے میں، اسی کا عکس ہے ہر آئینے میں، جمال یار بھی کتنا عجب ہے، بسی ہے یاد ان کی دھڑکنوں میں، بسی ہے یاد ان کی دھڑکنوں میں، یہی تو میرے جینے کا سبب ہے، یہی تو میرے جینے کا سبب ہے، تمہارے ذکر کی سرشاریوں میں، تمہارے ذکر کی سرشاریوں میں، دیار دل میں ایک جشن طرب ہے، زباں پر ناد دل میں حمد رب ہے، اجالا ہی اجالا لب بلب ہے۔ مستقل سایہ فگن ہم پہ نگاہیں اس کی، اپنے حالے میں لیے رہتی ہیں باہیں اس کی، مرتکز ایک ہی سورج پہ ہے ساری کرنیں،
ایک منزل کی طرف جاتی ہے راہیں اس کی۔ اپنی امت کے لیے رات کو گریا اس کا، صبح دم عرش کو چھوتی ہوئی آہیں اس کی۔ ساری دنیا بھی اگر ڈالنا چاہے پردے، میرے عیسیاں تجھے درکار پناہیں اس کی۔ عمر بھر شاخ عبادت پہ شگوفے نہ کھلے، عمر بھر شاخ عبادت پہ شگوفے نہ کھلے، مہرباں ہونا اگر ہم پہ نگاہیں اس کی۔ سفر نور میں سب روشنیاں ماند ہوئیں، کہکشاں کیا ہے فقط تو دیا راہیں اس کی۔ جس کی تکریم میں مشغول ہے رب جلیل، کیوں گناہ گار بھی توصیف نہ چاہیں اس کی۔